کلپ نمبر 1491۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ فتح کی آیت نمبر 28 سے 29 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ جب اگلا سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا جلوہ دکھلایا اور واقعات اس کے مطابق رونما ہوئے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ وہ مشرکین کے دین ہوں یا اہل کتاب کے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دیا۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ کافی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کلمہ طیبہ میں دونوں سنتیں جمع ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ترجمہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہیں۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے۔ یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ ان کی صفت ایسے ہے جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی یہ شان اس لیے بڑھائی تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان کروا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات بہت ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے انہیں یہاں رسالت کی صفت سے یاد فرمایا اور کلمے میں بھی یہی وصف رکھا، دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق رب سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی۔ رسول میں ان دونوں تعلقوں کا ذکر ہے، یعنی خدا کے بھیجے ہوئے اور مخلوق کی طرف بھیجے ہوئے۔ اگرچہ نبی میں بھی یہ بات حاصل ہے، لیکن نبی میں صرف خبر لانا ہے اور رسول میں شریعت و کتاب، خبر، ہدایات اور انعامات سب لانے کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے اس لیے کہ وہ بچھڑوں کو ملانے والے رسول ہی ہوتے ہیں، جیسے ڈاک کا محکمہ کہ اگر یہ نہ ہو تو ملک اور وہ شہر کٹ جاویں، اسی طرح خالق و مخلوق میں تعلق پیدا کرنے والے رسول ہی ہیں کہ اگر ان کا واسطہ درمیان میں نہ ہو تو خالق و مخلوق میں کوئی تعلق نہ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں کہ اس کی نعمتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہمارے رسول ہیں
کہ ہماری درخواستیں بارگاہ رب میں پیش فرماتے ہیں اور ہمارے گناہ وہاں پیش کر کے معاف کراتے ہیں۔ جو کہے کہ ہم خود رب عز و جل تک پہنچ جائیں گے وہ در پردہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا منکر ہے۔ اگر ہم وہاں خود پہنچ جاتے تو رسول کی کیا ضرورت تھی؟ رب عز و جل غنی ہو کر بغیر واسطہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا تو ہم محتاج اور ضعیف ہو کر واسطے کے بغیر رب تعالیٰ سے تعلق کیسے رکھ سکتے ہیں؟ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت آپس میں نرم دل ہیں۔ آیت کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اوصاف بیان فرما کر ان کی پہچان کروائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کثرت سے اور پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اسی لیے کبھی تم انہیں رکوع کرتے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھو گے، اور اس قدر عبادت سے ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے، یعنی ان کی عبادت کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ظاہر ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ علامت وہ نور ہے جو قیامت کے دن ان کے چہروں سے تابع ہوگا اور اس سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سجدے کیے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں میں سجدے کا مقام 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ رات کی لمبی نمازوں سے ان کے چہروں پر نور نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے جو رات میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے تو صبح کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرد کا نشان بھی سجدے کی علامت ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ توریت اور انجیل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیان کردہ یہ اوصاف مذکور ہیں، اور خاص طور پر وہ مثال مذکور ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو اوصاف بیان ہوئے یہ توریت میں مذکور ہیں اور انجیل میں مذکور ہیں، کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقت دی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ کسانوں کو اچھی لگتی ہے۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کھیتی سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جلنا کافروں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی الفت و محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے ان میں سے ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت کے شروع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اوصاف و فضائل بیان کیے گئے، اور آخر میں ان کی مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صاحب ایمان اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، اس لیے یہ وعدہ سبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔